السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے بلوچستان کے حالات کے بارے میں، اور اس میں کچھ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو حالات ہیں یہ کس وجہ سے رونما ہو رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ ویسے تو ہمارے حکمران اور دوسرے متعلقہ ادارے جو وہاں پہ اپنی سروسز دے رہے ہیں، ہمیں ان کی عوامی طور پر ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ آج حالات جس نیج پہ پہنچ گئے ہیں وہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ میں کچھ ماضی سے اس کا ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ جب میں اخبارات میں رپورٹنگ کرتا تھا تو مجھے اخبار کے چیف ایڈیٹر جناب ضیاء شاہد صاحب کی طرف سے ایک جو میری پوزیشن تھی اور جو میری بطور رپورٹنگ ذمہ داریاں تھیں، اس حوالے سے انہوں نے یہ میری ذمہ داری لگائی کہ آپ نے جو حساس قسم کے موضوعات ہیں ان پہ آپ نے خبریں جو ہیں وہ دینی ہیں۔ پہل تو میں نے تھوڑا اس سے کنارہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ کوئی بھی ایسی خبر جو ملکی مفاد کے خلاف جاتی ہو اور انسان غلطی سے وہ اسے فائل کر دے اور وہ شائع ہو جائے تو اس سے ایک بہت بڑا بحران پیدا ہوتا ہے بندے کی اپنی زندگی میں بھی اور ملک کی سطح پر بھی۔ بہرحال مجھے مختلف اخبار کے جو ساتھی تھے ان کی طرف سے بار بار کہا گیا کہ جی آپ جو خبریں ہیں وہ آپ ضرور دیں۔ تو میرا یہ کہنا تھا کہ مجھے کوئی اور فیلڈ دے دی جائے۔ اول تو میں رپورٹنگ کرنا ہی نہیں تھا چاہ رہا، کیونکہ اس وقت یہ 2000 غالباً 8-9 کی بات ہے، اس وقت حالات میڈیا کے خرابی کی طرف چل پڑے تھے اور معیار گرتا جا رہا تھا۔ جو رپورٹنگ اس وقت کی جاتی تھی اس کا آج کے دور میں کہیں دور دور نام و نشان بھی نہیں۔ آپ کسی پرانے رپورٹر سے پوچھ کے دیکھ لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج لوگ محنت نہیں کرتے، لیکن اس وقت کی رپورٹنگ میں اور آج کی رپورٹنگ میں جب کوئی پریس ریلیز نہیں تھی آتی، جب کوئی یہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، ہر جگہ پہ خود پہنچ کے سب کچھ کرنا پڑتا تھا۔ بہرحال میں نے وہ خبروں کا آغاز کیا اور تقریباً کوئی 18 سے 20 خبریں ہی دی ہوں گی کہ مجھے ناگزیر وجوہات کی بنا پر جو یہ بھیڑ تھی، حساس اداروں کی وہ بھیڑ تھی، اس سے ہٹا دیا گیا، کیونکہ خبریں کچھ اس طرح کی شائع ہونی شروع ہوئی کہ جو کہ اخبار کے لیے وہ پالیسی سے مطابق نہیں رکھتی ہوں گی۔ کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی ملکی مفاد کے خلاف تھی، بہت لائٹ سی خبریں تھیں، لیکن ان میں ایک خبر بلوچستان سے جڑی ہوئی تھی۔ ایک نیوز میں نے اس وقت دی کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور جس کا اس وقت آپ سمجھیں کہ 2007-8-9 میں اس طرف معاملات چل پڑے تھے اور خرابی کی صورتحال تھی، وہ مجھے جو خبر میں نے وہاں پہ دی
وہ بلوچستان کے حالات میں تھی، حالات کے بارے میں تھی کہ وہ وہاں پہ دہشت گردی کے جو سرے ہیں وہ کہاں سے چل رہے ہیں، ان کا جو تانا بانا ہے وہ کہاں بنا جا رہا ہے۔ تو اس بارے جو میں نے خبر دی وہ تھی تو مختصر، لیکن کچھ ہی روز بعد وہی خبر جو ہے اس وقت کے وزیر داخلہ رحمان ملک تھے، مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے شاید میری ہی خبر پڑھ کے وہاں پہ سنا دی ہے۔ اور یہ دہشت گردی بلوچستان میں کون سا ملک اس میں شامل تھا اور یہ سرحد پار کہاں سے ان کو امداد ملتی تھی، وہ مختصر سا اس میں نے بتانے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال حکومت کے اپنے ذرائع تھے، لیکن اس خبر کی حقیقت جو ہے وہ اس وقت بہت قریب جو بیان جاری کیا گیا سینٹ میں، جو پالیسی بیان جاری ہوا وزیر داخلہ کی طرف سے، وہ اس کے سمجھیں قریب تر تھے۔ لیکن ان تمام معاملات کو جب یہ شروع ہوئے اس کی کئی دفعہ نشاندہی ہوئی، لیکن اس پہ کنٹرول نہیں کیا گیا۔ وہاں کی جو آبادی تھی، مطلب پہلے یہ ہے کہ جی ناراض جو بلوچ ہیں ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ حکومتیں بیچ میں ایسی بھی آئیں جنہوں نے ناراض بلوچوں سے جا کے بیرون ملک بھی ان سے ملاقاتیں کی، معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی، لیکن معاملہ جو ہے وہ سدھرا نہیں۔ اب جو دہشت گردی ہر سال جو بہت زیادہ ہو رہی ہے اور ایک خاص دن پہ ہوتی ہے جب بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ نواب اکبر بگٹی ان کی جس طرح موت ہوئی، اس دن اور یہ دہشت گردی کو آپس میں جوڑا جا رہا ہے، حالانکہ ان کے جو باقی ساتھی ہیں اور جو ان کی پارٹی ہے وہ تو اس طرح کی کسی کارروائی میں شامل نہیں۔ اب یہ ایک دو روز قبل شدید قسم کی لہر جو ہے وہ بلوچستان میں دوبارہ آئی۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کے پاس تمام معلومات موجود ہیں کہ یہ دہشت گردی کہاں سے ہو رہی ہے۔ ہم سوائے کسی ملک سے احتجاج کرنے کے اور کچھ کر نہیں پاتے۔ بیرونی دنیا میں شاید ہمارا کیس کمزور ہے کہ ہم ان کو نہیں بتا سکتے کہ اس سے ہمارا ملک کتنا کمزور ہو رہا ہے۔ اور ایک لسانی قسم کا بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ لوگوں کو اتار کے پوچھا گیا جو پنجابی تھے، ان کو گولیاں مار کے ہلاک کر دیا گیا۔ اسی طرح وہاں پہ دوسری کئی تنظیمیں جو احتجاج کر رہی ہیں اپنے مطالبات کے حق کے لیے، وہ جلسے جلوس بھی کرتی ہیں، وہاں دھرنے بھی دیتی ہیں، بلکہ اسلام آباد تک ان کا دھرنا آ جاتا ہے۔ اس ساری کارروائی میں عوام کے ساتھ ساتھ ہماری پاک فوج کے جو جوان افسر ہیں ان کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ ایک لمحہ فکری ہے۔ اب دوبارہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ دہشت گردی کے تانے بانے کہاں سے جڑتے ہیں، کہاں سے ان کو امداد ملتی، یہ سارا کچھ حکومت کے علم میں ہے۔ اس کو کیوں نہیں ختم کیا جا رہا؟ اور میرا یہ خیال ہے کہ
تمام اداروں کو جو بھی وہاں پہ اپنی خدمات دے رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ایک دفعہ اس طرح کا آپریشن کیا جائے یا ان سے بات کی جائے، جو بھی صورتحال ہے ملک کو اور اس صوبے کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وہاں کے جاگیرداروں، وڈیروں، سرمایہ داروں کو تو آپ ہمیشہ بات کرتے ہی ہیں، وہ ہر حکومت میں شامل بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے جب بلوچستان کی جب بھی حکومت بنتی ہے تو آدھے سے یا زیادہ اسمبلی جو ہے وہ وزیر مشیر بن جاتی ہے۔ وہ تمام لوگ تو آپ کے ساتھ شامل ہیں، پھر یہ کون سے لوگ ہیں جو کنٹرول میں نہیں آ رہے؟ ذرا اپنے گھر میں بھی جھانکیں کہ کون لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کا کلا کم کرنا ضروری ہے۔ پورے ملک میں ایک ایسی صورتحال بن رہی ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جو پریشانی سے جس میں پریشانی نہ ہو۔ کبھی کچے کے ڈاکو آ جاتے ہیں، کبھی کراچی میں کوئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، کبھی بلوچستان اور KPK میں تو یہ ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاک فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ تو اس سب صورتحال کو کنٹرول کریں۔ یہ خون کب تک بہتا رہے گا؟ کب تک عوام کا خون سڑکوں پہ بکھرتا رہے گا؟ اور کتنے خاندان جو ہیں وہ اس اذیت سے گزریں گے؟ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب اس طرح کی دہشت گردی کی خبریں ہمیں نہ ملیں۔ تو میری حکمرانوں سے اور تمام اداروں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اختلافات کو پھر کبھی، بلکہ اس میں جو اپوزیشن کی جماعتیں وہ اپنے اختلافات کو کسی اگلے وقت کے لیے رکھ لیں، ایک دفعہ مل بیٹھ کر اس کا حل نکالیں، اپنی اناؤں کو تھوڑا نیچے لائیں، اس سے پہلے کہ ملک پہ کوئی آنچ ہے۔ اپنے جو آپ کے تحفظات ہیں، آپ کی جو سیاسی مخالفت ہے، آپ کے جو کسی سے ذاتی دشمنیاں آپ نے بنا رکھی، ان سب کو پس پش ڈال کر ملک کے لیے سوچیں اور ایک جگہ پہ بیٹھیں اور اس کا حل نکالیں۔ اور کوئی وجہ نہیں کہ جب تمام قوتیں مل کر بیٹھیں گی تو کوئی حل نکل آئے گا، صرف اظہار افسوس کر دینا اور ہم چھوڑیں گے نہیں، یا کسی پچھلی حکومت پہ یہ ڈالنا کہ جی یہ ان کا قصور ہے، یہ معاملے کا حل نہیں۔ جس کا بھی قصور ہے اس کو ایک طرف رکھیں، اور تمام جو وہ مذہبی گروپ ہیں، سیاسی گروپ ہیں یا ادارے ہیں، سب ایک میز پہ بیٹھیں اور اس مسئلے کا حل حتمی طور پر نکالیں، کیونکہ مزید ملک اس طرح کی جو دہشت گردی ہے اس کو شاید برداشت نہ کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر۔ خدا حافظ۔